حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ جس عمران کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ مریم اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام جو کہ ان کی زیر کفالت تھی کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے بھی نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ سورۃ آل عمران اور انبیاء میں خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ یہ فرمایا، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، یعنی کہ ان کے بال سفید ہو چکے تھے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، زکریا علیہ السلام نے، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں تم کو پہلے بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے تب۔ کہا کہ اے میرے پروردگار، کوئی نشانی مقرر فرمایا یہ کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے وارث سے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو۔ تو یعنی آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد کہیں آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک پاک باز بیٹا عطا فرما، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچاتا رہے اور ان کا بہترین جانشین ہو دین میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زکریا علیہ السلام نے جس طرح ان کے بزرگ تھے نا آل یعقوب میں ان کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نبی ہو کر آگے اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔
آپ کی دعا میں یہی وراثت مراد ہے، مال و دولت کی وراثت مراد نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد مال و دولت کی وراثت تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی وراثت نہیں ہوتی، تو انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کی نظر میں دنیاوی دولت ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اسے جمع کرتے، اس کی طرف توجہ فرماتے یا اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ دیکھیں، کسی معمولی زاہد کو بھی جو انبیاء کرام کے درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ وہ اس کے مال کی وارث بن سکے۔ تو ایک پیغمبر یہ دعا اس نیت سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کا مقصد اپنے اگلی نسل کے لیے، اپنے اگلے لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے ایسا وارث جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے ان تک پہنچانے کے لیے تھا، ایسا وارث چاہیے تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہی تھے، ہاتھ سے محنت مزدوری کرتے تھے، جس طرح داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا جو تھے وہ بڑھے ہی تھے، تو سوچیں کہ انہیں کس مال و دولت کے لیے اولاد چاہیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو دعا تھی اس کو قبول کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، جو کہ فرمایا تھا، قرآن میں آیت ہے اے زکریا، آل عمران کی، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کا شخص کوئی نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو ہے تیرے لیے خوشخبری ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا کی قبولیت تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ ایسا ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ اپنے یقین کے لیے کوئی علامت چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے تیرے پاس یہ علامت ہے کہ تو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن 3 رات تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کر۔ تو اس طرح سے آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی۔ ابن زید فرماتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن صرف لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت اور دانائی عطا کی تھی، جیسے کہ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، فرمایا اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب اور علم اور دانائی عطا فرمائی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ کھیلیں۔ چھوٹی عمر میں آپ نے فرمایا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ ہم نے اسے بچپن ہی میں دانائی عطا کی تھی، تو اس سے اس بات کا یہی مطلب پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں، اور اپنے پاس سے شفقت یعنی ہم نے زکریا پر رحمت کی، انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ شفقت محبت یعنی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں پاکیزگی بھی عطا فرمائی تھی۔
یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرہ ہونا، تقوی والے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنے والے تھے۔ یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے۔ فرمایا سورہ مریم آیت 14-19 میں، اور وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں آیت 15 اور 19، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل جو ہیں انسان کی زندگی کے لیے بڑے کٹھن ہیں۔ ان موقعوں پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں اسے جانا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا اور چیختا ہے، اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا اور کوئی غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ انسان کے لیے یہ تینوں جو مواقع ہیں دشوار ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہر شخص سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی ہوگی جسے وہ لے کر اللہ سے ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی ترجمہ، پھر زمین سے ایک تنکا سردار اور ضبط نفس، یہ اس کا ترجمہ تھا، تو پھر سیدوں و حصورا، پھر فرمایا زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حارث اشری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بولا۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے، ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دنسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی، پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا کہوں۔ ٹھیک ہے، 5 احکامات کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، اور جب بندہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔ پھر تیسرا حکم تھا کہ میں تمہیں
روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں، اور پھر یہ کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ وہ 5 احکامات تھے جو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے پہنچائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت متقی پرہیزگار، زہد و تقویٰ میں آپ کا ثانی نہیں تھا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے اللہ نے دی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو کر اپنے والد کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، بلانے لگے۔ ان کے وقت پر ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ وہ ظالم شخص جو تھا اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اگرچہ یہ اس کے دین میں بھی حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے شادی کی اجازت طلب کی، کیونکہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچا ہو چکا تھا اور وہ ان لوگوں کے درمیان شریعت کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی اپنے چچا سے شادی جائز نہیں ہے، کہ کسی لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ تم یحییٰ کو قتل کر دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے آپ کو قتل کر دیا، اور پھر بادشاہ نے اس کے بعد اپنی بھتیجی سے شادی کر لی، اور انہوں نے پھر آپ کے والد کو بھی قتل کروا دیا، اور اسی طرح اس دور کے 2 نبی جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ وہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے۔